الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وعند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. وقال سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری آپ کی زندگی کا یہ بڑا خوش قسمت اور مبارک دن، خوشی کا دن جو خدا نے، اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا ہے. دنیا میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، غم کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ سب اپنے اپنے من اور طبیعت کی چاہت کے مطابق کرتے ہیں. جس پر اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس میں شریعت کی اتباع کی جائے، شریعت کی پیروی کی جائے اور وہ خوشی اللہ سے قرب و تعلق میں اضافے کا ذریعہ ہو، اس کی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہماری آپ کی بڑی خوش بختی ہے، احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ پاک وحدہ لا شریک نے سال میں ہم کو آپ کو دو خوشی کا حکم دیا ہے کہ دو موقع پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو. یہ خوشی اللہ کو پسند ہے، یہ خوشی کا اظہار عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ نے اس خوشی کے منانے کا حکم و طریقہ حضرت نبی پاک سیدنا آقا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمایا ہے. یہ خصوصیت صرف ہماری آپ کی ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا. اس میں انسان کے جذبے، جائز جذبوں کی رعایت ہے. ہر جائز خواہش اللہ نے پورا کرنے کا طریقہ بتا دیا اور آدمی اس طرح سے اللہ سے قرب حاصل کر کے جنت سے قریب ہو سکتا ہے. دنیا میں کسی قوم کو یہ نہیں حاصل ہے کہ اس کی خوشی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے دو ہی خوشی منانے کا حکم، ایک عید الفطر کی جو رمضان کی مبارک عبادت کے صدقے میں اللہ نے دیا ہے، اور دوسری خوشی عید الاضحیٰ کی، قربانی کی، عید قربانی. یہ خوشی اللہ نے قربانی کی نسبت پر عطا فرمایا ہے، حج کی نسبت پہ عطا فرمایا ہے. امت میں دو قسم کے لوگ اس مہینے میں ہوتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے
جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، کرم سے اللہ کے گھر پہ پہنچتا ہے اور وہاں حج کرتا ہے، اور جن پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، عرفہ کے میدان میں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، اور اللہ کی طرف سے پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت کے خاص فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر فضل فرمایا کہ ہم مقام پہ ہیں، تو ہم کو حکم بھی ایسا دیا کہ ہم بھی وہ عمل کر کے ان حاجیوں کی نقل اتار کر کے اللہ کی رحمت کا حصہ اپنی طرف، اللہ توفیق دیجیے، متوجہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کا حکم، عید کا حکم، اور کل دن جو گزرا عرفہ کا، اس کا روزہ اسی لیے ہے کہ جو رحمت اللہ کی طرف سے حجاج پر برسی اور جو خاص عنایت ان پر ہوئی، اس کا حصہ ہم کو، آپ کو بھی اپنے گھر پر رہ کر مل جائے۔ اس لیے ہم کو اس پہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام جیسا مذہب اور دین عطا فرمایا ہے، جس سے بہتر محبوب دین اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، اور ہم اس دین پر چل کے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں قربانی ایک اللہ کو محبوب عمل ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا کہ ہم آپ کو اسلام میں جو سب سے سچا اور آخری دین اتارا، حضرت نبی پاک سیدنا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ان کو بھی حکم فرما دیا کہ اس دین میں ملت ابراہیمی کا جو قانون ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اب ہم کو، آپ کو دیکھنا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کس لائن سے اور کریں گے ہم اور آپ، تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی میں 3 طرح کی قربانی، 3 لائن سے، 3 پوزیشنوں سے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی باپ ہونے کی حیثیت سے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے، اور حضرت سارہ علیہ، حضرت حاجرہ رحمت علیہ السلام کی قربانی 2 وجہ سے، ایک تو بیوی ہونے کی حیثیت سے، حضرت ابراہیم السلام کی اہلیہ تھی علیہ السلام، اور دوسرے ماں ہونے کی حیثیت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایک حیثیت سے ہے، وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے۔ تو کل 5 رشتے ہوئے، باپ، شوہر، ماں اور بیوی اور بیٹا، یہ 5 رشتوں کی قربانی ہے۔ یہ کیوں 5 رشتوں کا ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی بھی خاندان، کوئی بھی کنبہ، کوئی بھی گھرانہ اگر بنتا ہے اور چلتا ہے تو انہی 5 رشتوں سے، انہی 5 رشتوں سے گھر بنتا ہے، باپ، بیٹا، اولاد اور ماں، یہ رشتے جو ہے، یا بیوی، تو ان 5 رشتوں سے ہر خاندان بنتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی خاندان بن نہیں سکتا اور کوئی خاندان چل نہیں سکتا۔ تو اس میں سبب مجھ کو، آپ کو یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے پورے خاندان کے اعتبار سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت اور ارادہ کریں، اور اللہ کے حکم کا جو تقاضا آ جائے پورا خاندان کھڑا ہو، پورے خاندان اس پر قربانی دے کے آئے، کیونکہ جب خاندان پورا کھڑا ہوگا تب دین باقی رہے گا، دین کی برکت ملے گی، دین کی رحمت ملے گی، دین کی بنیاد پہ عزت ملے گی۔ اور اگر اس میں سے کوئی بھی خاندان، کوئی بھی رشتہ کمزور ہوا تو اتنا دین ڈیمیج ہو جائے گا، دین نہیں چلے گا، خاندان کے بغیر دین آگے نہیں بڑھے گا اور خاندان ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اپنے خاندان کو عزت والا بنانا چاہتے ہیں، برکت والا بنانا چاہتے ہیں، رحمت والا بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد والا بنانا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے،
ہم جتنے بیٹے، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان اچھا ہو، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان کو عزت ملے، ہمارے خاندان کو برکت ملے۔ کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ میں رسوا ہو جاؤں، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا ناکام ہو جائے، کوئی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ بیوی ذلیل ہو جائے، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بددین ہو جائے، بے دین ہو جائے، بھٹک جائے۔ تو یہ اس لائن سے ہم اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر آج کے اس دن مبارک دن میں سبق یہ ہے، اور اللہ نے حضرت نبی اکرم سیدنا آقا مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے یہ حکم ہم کو آپ کو دیا کہ سال بھر میں پورا خاندان مل کے اپنے دین کی فکر کرے، اپنے دین کا نظام بنائے، اپنے دین کا منصوبہ بنائے۔ جیسے سال بھر میں کوئی ایک دن خاص ہوتا ہے کہ ہر تاجر اپنے پورے خاندان کو لے کر بیٹھتا ہے اور اپنی تجارت کے سال بھر کی آمد اور لاگت دونوں کا جائزہ لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی تجارت میں کیسے ترقی کرنا ہے۔ باپ بھی مشورہ دیتا ہے، بیٹا بھی مشورہ دیتا ہے، بیوی بھی مشورہ دیتی ہے، سب مل کے آگے کا پورا پلان بناتے ہیں کہ ہماری دکان کیسے آگے بڑھے گی، ہماری تجارت کیسے آگے بڑھے گی، ہماری معیشت کیسے آگے بڑھے گی، کاروبار کیسے آگے بڑھے گا، اور پھر سب مل کے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ قربانی کا دن اللہ نے ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمانوں کو دیا ہے کہ تاکہ ہم سب مل کے پورے سال میں ایک دن مل کے اور 3 دن قربانی کر کے سال بھر پورے ایک سال کا اپنا ٹارگٹ دین کے اعتبار سے بنائیں، منصوبہ بنائیں، پلاننگ کریں کہ ہم سال بھر میں دین کے تقاضوں کو کیسے پورا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے دین کے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ ان کو بھی بیٹے کی محبت تھی، بیوی کی محبت تھی، لیکن جب تقاضا آیا دین کا تو حضرت کھڑے ہو گئے اور قربانی دے دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ماں کی حیثیت سے قربانی دی اور بیوی کی حیثیت سے دین کا تقاضا پورا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی طرف سے بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو باپ نے کہا، ابا نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، قبول کر لی۔ اس میں نکلا کہ باپ بھی بیٹے کے دین میں مددگار ہو، اور بیٹا باپ کے دین میں مددگار ہو، شوہر بیوی کے دین میں مددگار ہو، اور باپ بیٹا کے دین میں مددگار ہو، ماں بیٹے کے دین میں مددگار ہو، اور بیوی شوہر کے دین میں مددگار ہو۔ ہر ایک پورے مل کے ایک دوسرے کو دین پر لائیں، تقویٰ پر لائیں، توحید پر لائیں، نماز پر لائیں۔ اس قربانی کا سبق 2 تقاضے کو پورا کرنا، ایک تو نماز کا، ایک تو توحید کو پکا کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے توحید کے خلاف نہیں چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور وہاں کوئی نہیں تھا، اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا، اکیلے چھوڑا، نہ کھانے کا سبب، نہ پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنے خاندان کو یہاں بساؤ، اس وقت دعا مانگی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، مکے کو امن والا بنا، یہاں امن ہو۔ مکے میں پرندوں کو بھی نہیں مار سکتے، حدود حرم میں پرندوں کو بھی نہیں مار سکتے، گھاس بھی نہیں اگاڑ سکتے، اتنا امن ہے۔ تو اس قربانی کا پہلا سبق توحید پر باقی رہنا ہے۔ یہ توحید پر باقی رہنے سے اللہ جان کو بھی بچائیں گے، مال کو بھی بچائیں گے، ایمان کو بھی بچائیں گے، اعمال کو بھی بچائیں گے۔ ہماری زندگی کا فرسٹ لیسن توحید ہے اور لاسٹ لیسن بھی توحید ہے۔
پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرتے وقت بھی کلمہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم دعا مانگے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ قربانی کے یاد دلایا مجھ کو، آپ کو یہ دن یاد دلایا کیا؟ ہم بھی اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا۔ ایمان والا جہاں رہتا ہے صرف اپنے خاندان اور اپنی فیملی کی چین و سکون کی فکر نہیں کرتا، اس کی فکر پورے دیش کی ہوتی ہے، پورے ملک کی ہوتی ہے، کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں امن آ جائے، میرے گھر میں سکون آ جائے، میرے گھر میں شانتی آ جائے، اسی طرح یہ چاہتا ہے ایمان والا کہ اللہ پورے ملک میں امن آ جائے، پورے ملک میں شانتی آ جائے، پورے ملک میں برکت آ جائے۔ یہ پہلا سبق ہے، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم اس دعا کو یاد کریں کہ دعا مانگے، جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ امن کے حالات بنائیں گے، کسی اور کو نہیں، یہ پورا مجمع اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کی دعا مانگے۔ قربانی کا سبق ہے قرآن پاک میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کہا تھا اے ہمارے رب، اے میرے پروردگار اس شہر کو، اس ملک کو امن والا بنا۔ مسلمان پر فرض ہے کہ جہاں رہے، جس ملک میں رہے، اس کے لیے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن بنا، ہمارے ملک کو امن والا بنا، چوری ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، شراب خوری ختم ہو جائے، بدامنی ختم ہو جائے، وعدہ خلافی ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، یہ سب ختم ہو جائے تو امن آئے گا۔ قربانی کا سبق یہ ہے، اور آج یہ سبق لے کر ہم اور آپ چلو، اور زندگی بھر کی دعا کہ اللہ ملک کو امن والا بنا۔ یہ پہلا سبق ہے اور پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھ کو، میری اولاد کو بچائیے گا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں۔ توحید پر باقی رہنا ہے، توحید پر باقی رہنا ہے۔ امن چاہیں گے، اور سب سے بڑا امن عقیدے کا امن ہے، دین کا امن ہے، کیونکہ اگر دین نہیں ہے تو امن نہیں، دین نہیں تو سکون نہیں، دین نہیں تو شانتی نہیں۔ تو توحید اور شرک سے حفاظت کی دعا، توحید پر باقی رہنے اور شرک سے حفاظت کی دعا، یہ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو، کیونکہ اس میں نے ابھی شروع میں عرض کر دیا کہ قربانی کا سبق پوری فیملی کے لیے ہے، کہ پوری فیملی دین کی فکر کرے، پوری فیملی دین پر چلنے کی فکر کرے۔ تو ہم اور آپ پورے مل کر اپنے دین کی، اپنے بچوں کے دین کی، بچیوں کے دین کی، اور خاص طور سے ایمان اور توحید کی حفاظت کی فکر کریں۔ اور فکر کی پہلی علامت یہ ہے کہ دعا مانگیں۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں کوئی سبب نہیں ہوتا وہاں سب سے بڑا سبب دعا ہے۔ کوئی کام نہیں بن سکتا تو وہاں کام کا ذریعہ دعا ہے۔ تو یہ دعا مانگے کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو بچائیے گا اور میری اولاد کو بچائیے گا اس بات سے کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، بتوں کی پوجا، اے اللہ اس سے حفاظت فرمائے، بتوں کی عبادت سے حفاظت فرمائے، یہ کہا۔ یہ دوسرا سبق توحید پر، اور فرمایا یہ پہلا سبق امن، ہر ایک کو امن مل جائے، اور پھر فرمایا آگے رب انہم لا ضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی
ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اس دعا کا خلاصہ کہ جو میری اتباع کرے. اللہ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اصنام پرستی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ توحید والا ہے، اور جو نہیں مانا میری، آپ بڑی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ آپ اس پر قادر ہے کہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے اور ہدایت دے کر رحمت اور مغفرت فرما دے. اس سے کیا نکلا کہ ہم ہر انسان کے لیے دعا کریں، ہر منشیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہر انسان کو امن دے دے، ایمان دے دے، ہر انسان کو سکون دے دے، چین دے دے. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت ہم سے آپ سے کہہ رہی. اور یہ قربانی کا سبق ہے کہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگے. اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ، اگر یہ روزانہ اس کی دعا کرنے لگے کہ اللہ جتنے انسان جہان میں بستے ہیں، پورے ورلڈ میں جتنے انسان بستے ہیں، اللہ سب کو چین دے دیجئے، سب کو چین دے دیجئے، سکون دے دیجئے. اتنا بڑا مجمع جب دعا اٹھا کے مالک رحمان رحیم کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے مانگے گا تو بولو کتنا امر اترے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن ہم اس کو بھولا بیٹھے ہیں، ہم نے یہ سبق بھلا دیا ہے. آج اس سبق کو یاد کرنا ہے. امن ہی پھیلا تھا مکے سے، امن ہی پھیلا تھا حرم شریف سے، امن ہی پھیلا بیت اللہ شریف سے. ساری دنیا میں بے امنی تھی، بیت اللہ شریف کا پیغام امن پھیلانا، سیدنا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن پھیلانا. تو ساری دنیا میں امن پھیلا. کیسا امن پھیلا؟ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک گھاٹ سے بھیڑ، ایک گھاٹ سے بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے. امن کا اثر جانوروں پر تھا، انسان پر تو تھا ہی مگر جانوروں تک پر تھا امن کا اثر. ایک گھاٹ پہ بھیڑیا اور بکری جمع ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھیڑیا تو بکری پہ حملہ کرنے والی ہے، لیکن ایک ہی گھاٹ سے دونوں پانی پی رہے ہیں. جب بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر چین کے ساتھ رہ سکتے تو ایک انسان ایک کنبے میں رہ کر، ایک خاندان میں رہ کر، ایک بھائی کے پاس رہ کر، ایک کنبے والا کنبے کے پاس رہ کر، ایک پڑوسی کے پاس رہ کر امن اور سکون کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا؟ دونوں رہ سکتے. اس لیے سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم امن کی دعا مانگے. بیت قربانی کا پیغام امن کی بحالی ہے. یہ دعا ابراہیمی کا خلاصہ ہے. اور فرمایا پھر دوسری چیز، ربنا لیقیموا الصلاۃ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آباد ہوئیے، کہیں بھی بسیے، مگر ایک بات خیال رہے کہ جس محلے میں رہیے، جس جگہ پر رہیے، جس ضلع میں رہیے، جس صوبے میں رہیے، جس ملک میں بھی رہیے، مگر ایک بات کی گارنٹی دے کر رہنا ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہماری نماز محفوظ رہے. مومن کے گھر کی علامت، ایمان والے کے گھر کی لائٹ، ایمان والے گھر کی پہچان، مسلمان کے گھر کی پہچان نماز ہے. مسلمان گھر کی پہچان ذکر ہے. مسلمان گھر کی پہچان قرآن کی تلاوت ہے. مسلمان گھر کی پہچان دعا ہے. مسلمان گھر کی پہچان ہدایت اور ایمان کا مذاکرہ ہے. مسلمان گھر کی پہچان آپس کی محبت ہے. مسلمان گھر کی پہچان آنکھوں میں حیا ہے، آنکھوں میں حیا ہے. اگر محلے سے گزرے تو آواز آئے کس کی؟ قرآن کی تلاوت کی. نظر آئے تو کس کی؟ کہ گھر میں کوئی مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے. آواز آئے کس کی؟ تو دعاؤں کی. آواز آئے تو کس کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی مست ہو کے اللہ کا نام لے رہا ہو، یہ مسلمان گھر کی پہچان ہے. نبیوں نے یہی پہچان کرائی.
آقا مولا سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی بتایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کر کے دکھایا. آج ہماری آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی پہچان ایمان اور اعمال سے کرائیں. ایمان اور اعمال سے کرائیں. ایمان اور اعمال سے اپنے گھروں کی پہچان کرائیں. حضرت ابراہیم السلام نے جو یہاں پہ دعا مانگی ہے اور گھر کو بسایا تو کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنے خاندان کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی اپج کی صلاحیت نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس بسایا. گھر بنایا نا تو کیوں بنایا؟ کہتے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے ان کو بسایا ہے تاکہ یہ نماز کا اہتمام کرے. معلوم ہوا مسلم گھر کی پہچان ہے کہ نماز کا اہتمام، توحید اور نماز. تو آج سے ارادہ کرو میرے بھائیو کہ ہم اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اللہ قبول فرمائے ہم سب کو ماشاءاللہ. تو یہ نبی کی دعا ہے کہ نماز قائم کرو. اب جب نماز قائم کریں گے تو اللہ روزی دیں گے. یہاں پر دعا فرمائی کہ اللہ ورزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھل فروٹ روزی میں عطا فرمائی. پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا سے نمبر 1 کا جو پھل فروٹ ہے وہ سب پہلے مکہ جاتا ہے. میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں مدرسے میں کہ مکے کا انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا لنگور دیکھ کے بھاگ جائے گا. اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا. یہ اللہ، یہ نماز اور توحید کی برکت ہے. میں آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ نماز اور توحید کی پابندی ہم اور آپ کریں. بیٹا نماز میں سستی کر رہا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، تو اس کو محبت اور پیار سے سمجھائیں. محبت اور پیار سے سمجھائیں. پھر دیکھو اللہ روزی کا مسئلہ حل کرے. توحید والا اور نماز والا اللہ کا محبوب اور پیارا ہوتا ہے. اللہ روزی کا برکت کے ساتھ انتظام کرے. اسی میں دعائیں مانگی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت نبی پاک سیدنا علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت اس 2 چیز کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک توحید اور دوسری نماز کی پابندی. نماز کی پابندی ماں بہنوں سے سمجھا کر بولیے، ماں بہنوں سے محبت اور پیار سے بولیے کہ دیکھو نماز پڑھو. مسلمان خاندان نماز سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان گھر نماز سے پہچانا جاتا ہے. یہ سمجھا کے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بات مانیں گی اور معلم بنے گی. کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ بیوی کو بہت سمجھایا لیکن بات نہیں مانتی. میں اس سے عرض کرتا ہوں اچھا بتاؤ، تم کو 12 بجے 2 بجے رات کو سفر کرنا ہو، سردی کی رات ہو، ٹھنڈک کا موسم ہو، اور 2 بجے رات کتنی ٹھنڈک پڑ رہی اور اندھیرا ایک دم چھایا ہوا ہو، ایسے وقت میں تم کو ٹرین پکڑنے جانا ہے تو تم اپنی بیوی سے بولو گے کہ ذرا میرے لیے چائے بنا دو، ناشتہ بنا دو. تو ایمانداری سے بتاؤ وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ کے بناتی ہے کہ نہیں؟ تو بولے گا ہاں بناتی ہے. بتاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کبھی بھی نہ کہا ہے اس نے؟ کبھی بھی نہ کہا. 2 بجے رات کو ٹھنڈی کا موسم، نیند گہری ہے، پھر بھی وہ بیچاری اٹھتی ہے اور نہایت شوق سے کہ ہمارا شوہر سفر کرنے جا رہا ہے، وہ اٹھ کو خوشی خوشی بناتی ہے. تو چپ ہو جاتا ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ڈرو اللہ سے. کل اللہ پوچھیں گے کہ تو نے اپنی چائے کی بات 2 بجے رات کو اپنی بیوی سے منوایا اور میرا حکم تھا نماز کا، تو اپنی بیوی سے کیوں نہیں منوایا؟ بولتے ہو کہ بیوی نہیں مانتی، تو سوال ہے کہ پھر اگر نہیں مانتی تو 2 بجے رات کی نیند کی قربانی تمہارے لیے دیتی اور اللہ کے لیے قربانی نہیں دیتی. یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے. تمہارے کہنے میں کمی ہے کہ جس پیار سے اور جس پریشر سے
اور جس پریشر سے چائے بنانے کے لیے کہتے ہو اسی پیار اور درد محبت سے اللہ کے حکم اور نماز کے لیے نہیں کہتے. ورنہ جیسے وہ چائے بنانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اس لیے محبت کے ساتھ گھروں کا ماحول بنائیے. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے. پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اور آپ امن کی دعا مانگیں, امن والا کام کریں. امن والے کام میں دعا ہے, نماز ہے, ظلم سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, پاپ سے بچنا ہے. قربانی دیں اور خوشی سے دیں, دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کریں. یہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, ہماری قیامت کی سواری ہے. ہر آدمی چاہتا کہ ہماری سواری اچھی ہو, تو یہ ہماری پرسرات کی سواری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان کئی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.